آج میں آپ سب کو استغفار کے حوالے سے نہایت ہی دلچسپ راز بتاؤں گا۔ یقین کریں یہ بہت ہی اہم اور بڑی ہی دلچسپ و منفرد ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک اسے لازمی دیکھیں۔ آج آپ کو ایک ایسی چابی دینے والا ہوں جو انشاءاللہ بند نصیب کو بھی کھول دے، الجھی قسمت کو بھی سلجھا دے اور رکی ہوئی برکت کو بھی بہا لے آئے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اور یہ کوئی بینک اکاؤنٹ کی چابی نہیں، نہ ہی پلاٹ کا قبضہ نامہ ہے، بلکہ یہ ہے استغفار۔ جی ہاں، وہی استغفر اللہ جسے ہم بس زبان سے پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا، لیکن آج آپ کو اس کا اصل راز بتانے والا ہوں۔ دیکھیے دوستوں، آپ کو کیسا لگتا ہے جب تالے کی چابی گم ہو جائے تو یقیناً بڑا غصہ آتا ہے نا؟ لیکن سوچیں، اگر آپ کے رزق کا تالا لگ جائے، دعاؤں کا تالا لگ جائے، سکون کا تالا لگ جائے تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تالے کی چابی خود دی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ جی ہاں، استغفار۔ لیکن استغفار اور چابی، یار تفصیل سے بتائیں کیا مطلب ہے سب کا؟ اچھا بھائی اچھا، الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں، تفصیل سے بتاتا ہوں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، جب انہوں نے استغفار کیا تو آسمان سے بارشیں برسی، زمین سے چشمے ابلے، کھیت سرسبز ہوئے، رزق میں برکت آئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، ارے قرآن مجید میں سورہ نوح میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارشیں برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہاوے گا۔ تو دوستوں، جب قوم نوح نے طویل عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کو روک لیا۔ 40 سال تک ان کی عورتوں کے رحموں کو بھانج کر دیا، ان کے جانور ہلاک ہو گئے اور کھیتیاں برباد ہو گئی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بارش کی برسنے کی التجا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ پھر ایمان میں ترغیب دیتے ہوئے کہا، وہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، بیٹوں اور اموال کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اس سے مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا و آخرت ملتی ہے۔ حضرت عمر نماز استسقاء کے لیے نکلے تو استغفار سے زائد کچھ عمل نہ کیا، یہاں تک کہ واپس آ گئے تو لوگوں پر بارش ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کی، ہم نے آپ کو استسقاء کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اور بارش بھی ہو گئی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ابن سبی نے کہا کہ ایک آدمی نے حضرت حسن بصری کی خدمت میں خشکسالی کی شکایت کی، آپ نے اسے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو۔ ایک اور آدمی نے فقر کی شکایت کی، آپ نے اسے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں استغفار کرو۔ ایک اور آدمی نے عرض کی، اللہ کے حضور التجا کیجئے کہ وہ بچہ عطا فرمائے، آپ نے اسے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی التجا کر۔ ایک اور آدمی نے باغ کے خشک ہونے کی شکایت کی، فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں استغفار کرو۔ ہم نے اس بارے میں ان سے عرض کی، فرمایا، ہم نے اپنی جانب سے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے سر، ہم تو روزانہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر بھی قرضے اترتے ہی نہیں، بچوں کی فیسیں بڑھتی جا رہی ہے، بیوی کی شاپنگ لسٹ میں کمی نہیں آتی، تو کیا فائدہ؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی اور بہنوں، استغفار صرف زبان سے رٹنے کا نام نہیں، یہ دل کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ جب تک دل صاف نہیں، چابی لگے گی نہیں، اور جب دل صاف ہو تو تالا خود ہل کر کھل جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی دروازہ بہت عرصے تک بند رہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس زنگ والے تالے کو کھولنے کے لیے آپ کو چابی کے ساتھ تھوڑا تیل بھی ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ استغفار بھی ایسے ہی ہے، چابی بھی ہے اور دل کو صاف کرنے والا تیل بھی۔ اور یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مفہوم ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو بھائیوں، اگر بارشیں رک گئی ہے، دل خشک ہو گئے، جیب خالی ہے، میری بھی فی الحال خالی ہے، تو شکوے شکایتیں چھوڑیں، چابی استعمال کریں، چابی یعنی دل سے استغفار کریں، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ کوئی کہے گا، اچھا سر کیسے کریں، ہم تو لمبے ٹائم سے کر رہے ہیں، کوئی شارٹ کٹ بھی تو بتائیں۔ اچھا جی، جو آپ کا حکم۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ استغفار کو صرف زبان کا رٹا نہ بنائیں، دل کی حالت بنائیں۔ کیسے؟ صبح بیدار ہوں تو اٹھتے ہی استغفر اللہ،
گھر سے نکلیں تو استغفر اللہ، گھر میں داخل ہوں تو استغفر اللہ، ماضی میں سرزد ہوا کوئی گناہ یاد آئے تو استغفر اللہ، ہر وقت ہر جگہ ہر گھڑی استغفر اللہ اس کا ورد کریں، اور اگر کسی کا دل دکھا بیٹھیں فوراً استغفر اللہ اور اس سے بھی معذرت کریں۔ بس یہی شارٹ کٹ ہے، عمل کریں پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کیسے آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج پرومس کریں کہ تالے لگنے ہی نہیں دیں گے، چابی کو جیب میں نہیں دل میں رکھیں گے، کیونکہ استغفار کی چابی جتنی بار بھی استعمال کرو خزانہ اتنا کھلتا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے ہماری دعاؤں کے دروازے کھول دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ دل سے استغفر اللہ پڑھ کر کامنٹس میں بھی ضرور لکھیں۔